السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، واجب التکریم ماؤں اور بہنوں، درس حدیث کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے گزشتہ درس میں نبی علیہ السلام کے فرمان احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، مسلم کی اس روایت کو پڑھا تھا۔ اس کا ایک حصہ اس پر ہم نے بات کی تھی کہ مساجد اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، اور دوسرا حصہ اس حدیث پاک کا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اس پر آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ اس حصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا کی روئے زمین کی سب سے ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں۔ اب آپ غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مسجدوں کو پسند فرماتے ہیں اور سب سے زیادہ ناپسند بازاروں کو کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کن جگہوں کو ہم نے زیادہ پسند کرنا ہے، کن جگہوں پہ ہم نے بیٹھنا ہے، اور کن جگہوں سے ہم نے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ یعنی مساجد میں ہم نے زیادہ وقت دینا ہے اور بازاروں میں ہم نے ضرورت کے مطابق جانا ہے۔ بلا ضرورت بازاروں میں نہ جائیں، اس لیے کہ بازاروں میں شیطان کا عمل دخل بہت زیادہ ہوتا ہے، تو انسان کا ایمان خراب ہوتا ہے، انسان کے اعمال خراب ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو خالق کائنات نے مساجد کو بہترین قرار دیا کہ یہاں پر انسان کے ایمان کی آبیاری ہوتی ہے، انسان کے اعمال مضبوط ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے، اور مساجد کو چھوڑ کر بازاروں کی طرف جانے سے انسان نقصان کی طرف جاتا ہے، نقصان علم کی طرف جاتا ہے، نقصان دین کی طرف جاتا ہے، اور نقصان ایمان کی طرف جاتا ہے۔ اسی لیے بازاروں کو رب کائنات نے پسند نہیں فرمایا اور ناپسند کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہمارے پاس فارغ وقت ہو ہم مسجد میں چلے جائیں، وہاں پر بیٹھیں، وہاں پر روحانی ماحول ہوتا ہے، اس روحانی ماحول سے اپنی روح کو مضبوط کریں، تقوی اور تزکیہ نفس حاصل کریں، اور اپنی روحانی قوتوں کو بہتر کریں، وہاں پر اللہ کا ذکر کریں، تعلیم و تعلم کے حلقوں میں بیٹھیں، اور بازاروں سے بالکل اجتناب کرنے کی کوشش کریں۔ ضرورت کے وقت بازار میں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں نبی علیہ السلام کی احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔